ریاست نوبہ سوڈان افریقہ کی واحد ریاست تھی جسے کسی بھی دور میں مسلمان فاتحین کلی طور پر فتح نہیں کر پائے۔ اس ریاست پر سب سے پہلے 33 ہجری میں یلغار کی گئی، جس کی قیادت حضرت عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالی نے کی، مگر وہ باوجود کوشش کے اسے فتح نہ کر سکے اور صلح کر کے واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں فوج کشی کی گئی مگر ناکامی ہوئی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کی چڑھائی بھی فتح کا مجدہ نہ سنا سکی۔ تکن زنگی، کافور انشیدی، ناصر الدولہ بن حمدان اور توران شاہ ایوبی برادر صلاح الدین ایوبی نے یکے بعد دیگرے اس ریاست پر حملے کیے مگر اسے فتح نہ کیا جا سکا۔ یہ ریاست نصرانی پرچم کے ساتھ قائم و دائم رہی۔ سلطان بیوس کے دور میں اس ریاست پر شاہ ڈیوڈ حکمران تھا۔ شاہ ڈیوڈ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ سلطان بیوس کو صلیبی قلعوں کی تباہی و بربادی سے باز رکھ سکے مگر وہ کامیاب نہ ہو پایا۔ 675 ہجری کے آغاز میں شاہ قسطنطنیہ نے اسے طویل ترین مراسلے میں شرم دلائی کہ وہ دین نصرانیت کی بقا کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا اور احمقوں کی طرح محض ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا ہے۔ ساتھ ہی یہ آگاہی بھی دی کہ منگول حاکم اب آقا خان مراغہ سے نکل چکا ہے اور بہت جلد وہ سلطان بیبرس کو عبرتناک شکست سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ منگولوں کی یورش کا سن کر اسے کامل یقین ہو گیا کہ اب سلطان بیبرس کو ہولناک شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس یقین نے اسے اس قدر نڈر بنا ڈالا کہ وہ کھل کر صلیبی حکمرانوں کی سرپرستی کرنے لگا۔ اس نے صلیبی جنگجوؤں کو ہی نہ صرف عسکری قوت باہم پہنچائی بلکہ اپنے سرحدی علاقوں میں بھی مسلمانوں کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ سلطان بیبس کو پہلے ہی یہ یقین تھا کہ صلیبی جنگجو معاہدہ امن پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکیں گے، اور جب اسے معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی خبر ہوئی تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکروں کو آراستہ کیا اور برق رفتاری سے ریاست نوبہ کا رخ اختیار کیا۔ وہ طوفانی انداز میں ارض نوبہ میں داخل ہوا۔ شاہ ڈیوڈ کو سلطان بیبرس کی نقل و حرکت کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے نصرانی افواج کو مخصوص انداز میں سرحدی علاقوں میں یوں تعینات کیا کہ نصرانی دستوں کی فصیل دار پرتیں بن گئیں۔ شاہ ڈیوڈ نے تمام نصرانی سپاہیوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ کھل کر جنگ کرنے کے بجائے عسکری چالوں سے کام لیں اور اسلامی لشکر کو زیادہ سے زیادہ الجھائے رکھیں۔ جو ہی اسلامی لشکر غالب آتا ہوا دکھائی دے تو پسپائی اختیار کر کے پیچھے ہٹیں اور عقبی پرت میں ضم ہو جائیں۔ اس تمام کارروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وقت گزرتا جائے اور اب آقا خان بلاد اسلامیہ میں داخل ہو جائے۔ شاہ ڈیوڈ کو یقین تھا کہ جو ہی منگول حملے کی اطلاع سلطان بیبس کو ملتی وہ یقیناً یہ مہم چھوڑ کر تیزی سے بلاد شام کی جانب روانہ ہو جاتا۔ شاہ ڈیوڈ نے اسی پر تکیہ نہیں کیا بلکہ اس نے بھرپور انداز میں تیاری کر رکھی تھی کہ سلطان بیبس کو بلاد شام کو روانگی کے ساتھ ہی ایک زبردست حلہ بول کر ان تمام قلعوں کو اپنے قبضے میں لے سکتا تھا جو صلیبی مقبوضات سے نکل چکے تھے۔ سلطان بیبس کی شکست کی صورت میں وہ ارض مقدس کو بھی ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ سلطان بیبس کسی بھی وقت شاہ ڈیوڈ کی جانب سے غافل نہیں رہا۔ وہ صرف معاہدہ امن کے باعث خاموش بیٹھا رہا۔ جو ہی معاہدہ امن کی دھجیاں اڑائی گئیں تو وہ اپنی کچار سے بھوکے شیر کی مانند نکلا اور بغیر رکے نصرانی صفے پھاڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ کارروائی اس قدر تیز رفتار تھی کہ شاہ ڈیوڈ کی منصوبہ بندی بری طرح ناکام ہو کر رہ گئی۔ اسلامی لشکر رکے بغیر ارض نوبہ کے قصبوں شہروں کو رونتا ہوا تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ نصرانی لشکر کسی بھی مقام پر طے کردہ عسکری چال کو کامیاب نہیں بنا پائے۔ صرف 18 دن میں نصف سے زائد ریاست تباہ و برباد کر دی گئی۔ سلطان بیبس نے دارالحکومت دنکلا کا گھیراؤ کر لیا۔ شاہ ڈیوڈ سلطان بیبس کی آمد کی خبر پاتے ہی دنکلا چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر کو دنکلا پر قبضہ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ سلطان بیبس نے فوری طور پر مزید پیش قدمی کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دنکلا میں ہی قیام کیا۔
نصرانی رعیت کے ساتھ عمدہ سلوک کیا گیا اور دنکلا کو تباہ و برباد کرنے سے اسلامی لشکروں کو منع کر دیا گیا۔ اسی دوران سلطان بیبس کو خبر ہوئی کہ شاہ ڈیوڈ اپنی تمام افواج کو از سرنو منظم کرنے کا بندوبست کر رہا ہے تاکہ ایک فیصلہ کن لڑائی لڑی جائے۔ مخبروں نے شاہ ڈیوڈ کی تیاریوں کی تفصیل سلطان بیبس کے سامنے رکھ دی تو اس اہم موقع پر سلطان بیبس نے بے حد عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے بہترین مملوک لشکروں کو الگ کرتے ہوئے نامور سپہ سالار امیر آکنسکر کی قیادت میں شاہ ڈیوڈ کے مقابلے پر روانہ کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کسی مارکہ کی قیادت خود کرنے کے بجائے کسی امیر کو سونپ دی تھی۔ امیر آکنسکر نے سلطان بیبس کے اعتماد کو اپنی بہادری اور جرأت سے بحال رکھا اور شاہ ڈیوڈ کو اس کے خاص معاہدین کے ساتھ زبردست مارکہ آرائی کے بعد زندہ گرفتار کر لیا۔ شاہ ڈیوڈ بھرپور عسکری قوت کے باوجود جم کر نہ لڑ سکا اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا۔ شاہ ڈیوڈ کو جب اسیری کی حالت میں سلطان بیبس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ گڑ گڑا کر معافی کا خواستگار ہوا۔ اس کی ندامت اور التجا کو سلطان بیبس نے رد نہ کیا بلکہ تمام مارکے کا تاوان کی ادائیگی کی شرط اور سالانہ خراج مقرر کیا جو کہ شاہ ڈیوڈ نے بلا تعمیل منظور کر لیا اور معاہدہ امن کو جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ سلطان بیبس نے اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی خیال کی اور مملوک لشکروں کو ساتھ لے کر قاہرہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاہ ڈیوڈ جان بخشی جانے پر سلطان بیبس کا شکر گزار ہوا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سلطان بیبس کے متعلق اس کے اندازے صحیح نہیں تھے۔ گلوگوش کو سرائے میں آئے ہوئے 10واں روز تھا۔ دریائے والگا کے کنارے آباد اس شہر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ زرد خیموں کی جگہ پختہ مکانات نے لے لی تھی۔ خیموں کے بازار گلی کوچوں میں گم ہو چکے تھے۔ بڑی بڑی مساجد، مدارس اور اسلامی طرز تعمیر نے سرائے کو مسلمانوں کا شہر بنا دیا تھا۔ گلوگوش کئی برسوں تک مسلمانوں اور فدائیوں کے بیچ رہتے ہوئے آج بھی جاویدانی آسمان کی سچی پجارن تھی۔ سرائے کی اس تبدیلی کو اس کا دل تسلیم نہیں کر پایا۔ گلوگوش بڑی مشکل سے خون کے رشتوں کی تلاش میں کامیاب ہوئی۔ جب اسے یہ معلوم پڑا کہ اس کے بھائی نہ صرف مسلمان ہو چکے ہیں بلکہ ان میں 3 سرحدی مارکوں میں شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں تو قریباً رو دی۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کے آثار دکھائی دیے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کا باپ کونائی خان اگر زندہ رہتا تو کم از کم اس کے خاندان میں یہ تبدیلی تو رونما نہ ہوتی۔ قدم قدم پر انہونی سچائیوں نے گلوگوش کو چکرا کر رکھ دیا۔ وہ جب اپنا گھر تلاش کر کے وہاں پہنچی تو وہاں فقط ایک پرانا بوڑھا غلام پایا جو شاید گھر کی دیکھ بھال کے لیے مقرر تھا۔ اس نے اس سے اپنے باقی بھائیوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ان میں ایک تو سمرقند میں قاضی کے منصب پر فائز ہے جبکہ باقی سب بھائی فوج میں مختلف مناصب پر فائز ہیں۔ وہ کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور مختصر قیام کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں کی آباد زندگی کا سن کر گلوگوش کے دل پر ٹھیس سی لگی۔ اس نے کونائی خان کی بیویوں کے بارے میں استفسار کیا تو غلام نے آہ بھر کر ان کی وفات کی خبر دی۔ بوڑھا غلام اسے اپنے سینے سے چمٹائے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ گلوگوش کی سسکیاں بڑھتی چلی گئی۔ بوڑھے غلام نے گلوگوش کے لیے ایک کمرہ صاف کیا اور اس کے رہنے کا انتظام کیا۔ پھر ایک دن گلوگوش نے سردار منکانا کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھا خادم عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گلوگوش اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ نہ پائی۔ بوڑھا خادم کچھ دیر کے بعد گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ منکانا کا نام تمہاری زبان پر کیوں کر آیا ہے مگر اب کچھ فائدہ نہیں۔ منکانا 5 برس پہلے مر چکا ہے۔ میں تمہیں پھر یہی کہوں گا کہ ماضی کی کڑواہٹوں کو بھلا دو گی تو باقی زندگی آسان ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ سراسر ظلم تھا۔ گلوگوش اس نئی زندگی میں قدم رکھ کر زیادہ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس زندگی میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی رنگینی نہیں تھی، شاید کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ سب کچھ اسے پھیکا پھیکا سا محسوس ہوتا۔ گھر کا نقشہ بھی ویسا نہیں تھا کہ وہ یہی اندازہ کر پاتی کہ اس کے بچپن اور جوانی کے لمحے کہاں کہاں بیتے تھے۔ وہ سارا دن خیالوں میں کھوئی رہتی۔
یا پھر بوڑھے خادم کے ساتھ بیٹھ کر اس سے کچھ دیر تک ماضی کے خوشگوار دنوں کی باتیں سنتی رہتی، یا پھر وہ نامہ اپنے سامنے رکھ کر اسے گھورتی رہتی جس میں شیخ کبیر الدین نے اسے خود مختار ریاست قبرستان کی با اختیار ملکہ کی تقرری لکھ کر دی تھی۔ خود مختار قبرستان جو ہمیشہ کے لیے خواب پارینہ بن چکا تھا، ایک تلخ سی مسکراہٹ گلوگوش کے چہرے پر پھیل جاتی۔ قبرستان کی ملکہ گلوگوش۔ ایک شام گلوگوش نے بوڑھے خادم سے نور الدین کے بارے میں پوچھا، جو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے برابر والے گھر میں رہتا تھا۔ گلوگوش کا سوال سن کر جانے کیوں بوڑھے خادم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ ابھی بھی سرائے میں ہی رہتے ہیں۔ نور الدین بستر مرگ پر زندگی کے آخری دن گن رہا ہے۔ اسے کامل یقین ہے کہ جب تک اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے نہیں آئے گا اس کا دم نہیں نکلے گا۔ وہ انتہائی ضعیف العمری کے عالم میں آج بھی اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ گلوگوش یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اس کے لبوں سے بے اختیار یہ جملہ پھسل گیا کہ کیا واقعی اس کا بیٹا واپس لوٹ آئے گا؟ بوڑھا خادم یقین کے ساتھ بولا، بیٹی تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ خدائے جاودانی آسمان بستر مرگ پر پڑے ہوئے انسان کی دعا سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی واپس لوٹ آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے تم لوٹ آئی ہو۔ بوڑھے خادم کی بات بڑی گہری تھی جس نے گلوگوش کے ذہن کے سب تار جنجنا دیے۔ 675 ہجری بمطابق 1275 عیسوی کے آخر میں اباقہ خان شاہ قسطنطنیہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک لشکر جرار کے ساتھ بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کے قریب پہنچا۔ شام، فلسطین اور آرمینیہ کی سرحدوں پر منگول لشکروں کی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ سلطان بیبس ابھی دنکلا سے واپس لوٹا تھا کہ اسے تاتاری سیل کی یلغار کی خبر ملی تو اس نے فوری طور پر دمشق میں پیغام بھیجا کہ وہاں موجود تمام سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا جائے۔ سلطان بیبس بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہے۔ سلطان بیبس نے مختصر قیام کے ساتھ برق رفتاری سے سفر طے کیا اور دمشق میں پہنچ کر صرف چند گھنٹوں میں ضروری انتظامات کرتے ہوئے رضاکار مجاہدین اور تربیت یافتہ مملوک افواج کے ساتھ سینکڑوں میل کا پرصعوبت سفر طے کرتا ہوا ایشیائی کوچک میں داخل ہوا۔ سلطان بیبرس نے ابلستین نامی پتھریلے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو کئی مملوک سالار پریشان ہو گئے، خوف و خدشات سر اٹھانے لگے۔ اسلامی لشکر بلاد اسلامیہ سے کافی دور منگولوں کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان بیبس نے یہ قدم صرف اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ منگولوں کو اپنی سلطنت میں داخل ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے اباقہ خان سے نمٹنے کے لیے اس کی سرزمین کا انتخاب کیا تھا۔ اباقہ خان کو سلطان بیبس کی ابلستین میں پڑاؤ ڈالنے کی جب خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ اسی جانب بڑھ آیا۔ دونوں حریف ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ سلطان بیبس نے مملوک افواج کو خصوصی ہدایات دی اور انہیں منگولیانہ جنگی مہارت کے بھرپور استعمال کی تلقین کی۔ منگولوں کی مخصوص عسکری تربیت کا صحرا برکائی خان کے سر پر تھا، جس نے اچھے وقتوں میں بہترین لڑاکا قاہرہ بھیج کر سلطان بیبس کی مدد کی تھی۔ اباقہ خان کے پرچم تلے 50,000 تاتاریوں کے لشکر تھے، جبکہ سلطان بیبس کے پاس بھی 40,000 سے زائد سپاہی موجود تھے، جن میں اعلیٰ تربیت یافتہ خاص مملوک لشکر بھی تھے۔ ابتدائی طور پر دونوں جانب سے سفارتی پیغامات کا تبادلہ ہوا جو کہ دونوں فریقین کو کسی صورت میں قبول نہیں تھے۔ اباقہ خان کا مطالبہ تھا کہ سلطان بیبرس اپنا پرچم سرنگوں کر کے اس کی سیادت قبول کر لے تو وہ بغیر جنگ کے واپس لوٹ جائے گا، جبکہ سلطان بیبرس کا مطالبہ تھا کہ منگول تمام اسلامی مقبوضات کو خالی کر کے دشت مراغہ میں لوٹ جائیں۔ سفارتی سلسلے کی ناکامی کے بعد باقاعدہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابلستین سے متصل بیر العتاب کا وسیع میدان جنگ قرار پایا۔ پہلے ہی دن اسلامی لشکر نے ایسا خوفناک انداز اختیار کیا کہ منگول گھبرا اٹھے۔ پہلی بار ایل خانی منگولوں کو یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ چنگیز خان اور ہلاؤ خان کی فتوحات کے پیچھے محلاتی سازشیں اور بزدلی کے محرکات متحرک تھے۔
اباقا خان نے بھرپور انداز میں اپنی افواج کی ہمت افزائی کی اور ان کے شانہ بشانہ خود میدان میں اترا۔ سلطان بیبس بھی حسب روایت عام سپاہی کی مانند لڑتا رہا۔ اس کی ولولہ انگیز قیادت اور شوق جہاد نے اسلامی لشکر میں بھی بے پناہ عزم و ہمت اور ناقابل تسخیر جذبہ جہاد پیدا کر دیا تھا۔ ایل خانی منگولوں کو مد مقابل دیکھ کر مسلمانوں کو سقوط بغداد کے شعلے یاد آنے لگے۔ اسی وجہ سے جنگ میں جارحانہ پن بڑھتا چلا گیا۔ تلواریں منگولوں کو بدریغ کاٹتی چلی گئی۔ سلطان بیبرس تمام وقت میدان جنگ میں برق رفتاری سے ادھر ادھر چکر کاٹتا رہا۔ وہ اپنی فوج میں کسی محاذ پر کمزوری کے آثار دیکھتا تو فی الفور وہاں پہنچ جاتا اور بے دریغ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا، اور جب تک انہیں درم برم نہ کر لیتا اتنی دیر تک پیچھے نہ ہٹتا۔ اس کی جانبازی دیکھ کر سپاہیوں کا جوش و خروش بھی بڑھتا چلا گیا۔ پہلے ہی دن کی زوردار لڑائی نے اباقا خان کے چھکے چھڑا دیے۔ شام کے قریب منگولوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اسلامی لشکر نے بڑھ کر ان پر شدید وار کرنا چاہا، مگر سلطان بیبرس نے انہیں روک دیا۔ وہ اس پسپائی کو چال سمجھ رہا تھا، مگر جب منگول لشکر دوسرے دن واپس نہ لوٹے تو سلطان بیبرس کو یقین ہو گیا کہ اباقا خان اب کچھ زیادہ تیاری کے ساتھ ہی واپس لوٹے گا۔ ایل خانی منگول اپنے پیچھے 6770 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس مارکے نے ایل خانی منگولوں پر سلطان بیبرس کی طاقت کا رعب بٹھا دیا تھا، اور انہیں اچھی طرح باور ہو چکا تھا کہ اب بلاد شام و مصر پر حملہ کرنا آسان کام نہیں ہوگا، بلکہ بہت مہنگا سودا ہوگا۔ عین جالوت کے بعد بیر العتاب کے مارکے نے تمام دنیا پر چھائے ہوئے تاتاری رعب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ 100 سال سے چھائے ہوئے چنگیز خان کی ہیبت کے بادل چھٹ چکے تھے۔ نصرانی دنیا بھی سمجھ چکی تھی کہ اب ایل خانی منگول ان کے مقاصد کے لیے زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ اسلامی لشکر نے میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کیا اور لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ شام کے وقت اعلیٰ سالاروں کو معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس اس مارکے میں شدید گھائل ہو چکا ہے۔ اس نے تمام دن اپنے زخم کو چھپا کر میدان تو مار لیا تھا، مگر رات کے قریب اس کی اپنی زندگی شدید خطرے سے دوچار ہو گئی۔ فوری طور پر طبیبوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ سلطان بیبرس کے شانے پر تلوار کا گہرا گھاؤ لگا تھا۔ فوری طور پر توجہ نہ کرنے کے باعث زخم بگڑ چکا تھا۔ اعلیٰ قیادت اس کی اچانک صورتحال سے بوکھلا چکی تھی۔ سلطان بیبرس کی صحت کا حال چھپانا بے حد ضروری تھا، ورنہ پورا لشکر بددلی کا شکار ہو سکتا تھا، اور وہ سب دشمن کے علاقے میں موجود تھے۔ دشمن کا پلٹ کر حملہ کرنا زیادہ خوفناک صورت پیدا کر سکتا تھا۔ متی الدین طویل ترین سفر کے بعد سرائے پہنچا۔ عجیب بات تھی کہ جب وہ قاہرہ سے نکلا تھا تب ہی سے اس کے دل میں سرائے پہنچنے کی بےتابی پیدا ہونے لگی۔ وہ تمام راستے عجیب سی بےقراری میں مبتلا رہا۔ وہ فوری طور پر سرائے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جو ہی اس نے سرائے میں قدم رکھا تو اس کی بےقراری میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ وہ چونکہ کافی عرصے بعد سرائے آیا تھا، اس لیے اسے وہاں کا ماحول اجنبی سا لگا۔ مختلف لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا وہ بالآخر اپنے گھر تک آن پہنچا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اسے اجنبی صورت دکھائی دی۔ وہ نوعمر لڑکا تھا جو اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ متی الدین اسے دیکھ کر ذہن پر زور دینے لگا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، مگر اس کا ذہن اسے پہچاننے میں ناکام رہا۔ لڑکے نے متی الدین سے دریافت کیا تو اس نے اپنے باپ نور الدین کا نام لیا۔ دادا ابو تو عرصے سے بیمار ہیں، وہ باہر تو نہیں آ سکتے، لڑکے نے معصومیت سے جواب دیا۔ متی الدین اس کا جواب سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا، پھر یہ پوتا کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکے کے عقب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ متی الدین کو وہ آواز کچھ آشنا سی معلوم ہوئی۔ وہ ابھی ذہن پر زور دے رہا تھا کہ لڑکے کے پیچھے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کی نگاہ جب متی الدین پر پڑی تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ متی الدین بھی اس آشنا صورت کو اپنے گھر میں دیکھ کر ہکا بکا دکھائی دیا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر بشاشت سی پھیل گئی۔ موٹے، تو ابھی تک پتلا نہیں ہوا، متی الدین لاشعوری انداز میں بولا۔ متی الدین، اس کے منہ سے محض اتنا ہی لفظ نکلا۔
وہ اس کا پرانا رفیق فوناجو خان تھا۔ دونوں لپک کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ لڑکا حیرت بری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ فوناجو خان نے متی الدین کا بازو تھام کر کئی بار جھٹکا، جیسے اسے ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی نگاہوں کے سامنے متی الدین ہی موجود ہے۔ جب فوناجو خان کسی قدر پیچھے ہٹا تو متی الدین کی انگلی اس نوعمر لڑکے کی جانب اٹھ گئی۔ فوناجو خان نے چونک کر اسے بتایا کہ وہ اس کا بیٹا عبداللہ خان ہے۔ متی الدین غیر یقینی انداز میں فوناجو خان کی جانب دیکھنے لگا۔ یعنی تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ متی الدین جلدی سے بولا۔ فوناجو خان کھسیانہ سا ہو کر ہنسنے لگا۔ شاید اسے اپنے اسلام دشمنی کے جملے یاد آ گئے تھے۔ پھر جیسے فوناجو خان کو کچھ یاد آ گیا، اس نے متی الدین کا بازو پکڑا اور اسے قریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ متی الدین محض احتجاج کرتا رہ گیا۔ فوناجو خان اسے ایک کمرے میں لایا جہاں بستر پر کوئی شخص دراز تھا۔ متی الدین کی نظر جو ہی اس پر پڑی، اس کی تیزی تراری کافور ہو کر رہ گئی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ بستر پر لیٹا ہوا شخص کوئی اور نہیں، اس کا بدنصیب باپ نور الدین تھا، جو کئی برسوں سے اسی بستر پر متی الدین کی واپسی کا منتظر تھا۔ متی الدین اس کے سرہانے کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کا چہرہ ٹٹولنے لگا۔ اسی گھڑی نور الدین کے جسم میں جنبش سی پیدا ہوئی۔ اس کی کمزور پلکیں ذرا سی دیر کے لیے لرزی۔ نور الدین اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا لمس محسوس ہوا تو جسم میں اطمینان سا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ متی الدین، اس مرتبہ تو نے آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ تیرے انتظار میں تو میری آنکھیں ہی پتھرا گئی۔ نور الدین کے منہ سے سرگوشی نما جملے نکلے۔ متی الدین کا دامن برداشت چھوٹ گیا اور وہ بچوں کی مانند رونے لگا۔ اسی لمحے نور الدین کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور ہاتھ پاؤں اکڑتے ہوئے محسوس ہوئے، اور پھر یکدم اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا چکا تھا۔ اسے صرف اپنے بیٹے کا انتظار تھا۔ متی الدین اپنے باپ کو بازوؤں میں لے کر کافی دیر تک سسکتا رہا۔ فضا بے حد غمناک تھی۔ فوناجو خان کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہی تو ایک سہارا تھا جس نے متی الدین کی غیر موجودگی میں نور الدین کا خیال رکھا۔ برکائی خان کی وفات کے بعد فوناجو خان کا دل فوج سے اچاٹ ہو گیا اور وہ نور الدین کے پاس چلا آیا۔ یہی اس نے دین اسلام کا بغور جائزہ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے شادی کر لی۔ نور الدین کو تنہا چھوڑ کر وہ نہ جا سکا۔ اس کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ وہ ہر روز اللہ سے یہی دعا کرتا رہتا کہ وہ نور الدین کی حالت پر رحم فرمائے۔ اسی دن اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نور الدین طویل ترین اذیتناک بیماری کے بعد بالآخر نجات پا گیا۔ متی الدین نے فرط غم میں اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کی۔ سلطان بیبرس نہایت عالی ہمت شخص تھا۔ کاری زخم کے باوجود زیادہ دیر تک بستر پر نہ رہ پایا۔ طبیبوں کے منع کرنے کے باوجود اس نے باہر نکل کر مجاہدین کو ان کی جرأت و بہادری پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایسا کرنا بے حد ضروری تھا۔ سلطان بیبرس اپنے لشکر کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ وہ چند دن تک اس کی صورت نہ دیکھتے تو یقیناً قیاس آرائیوں کا شکار ہو جاتے۔ یہ صورت اس نے مارکہ منصورہ کے موقع پر اپنے آقا سلطان الملک الصالح کی ناگہانی موت کے بعد دیکھی تھی۔ سلطان بیبرس بڑی شان سے واپس لوٹا اور دمشق سے ہوتا ہوا قاہرہ پہنچا۔ تمام سلطنت اسلامیہ میں بھرپور جشن منایا گیا۔ منگولوں کی عبرتناک شکست نے سقوط بغداد کا غم دھیما کر ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس نے اپنی بگڑتی ہوئی حالت کی خبر کسی کو بھی نہ ہونے دی۔ طبیبوں نے بھرپور انداز میں اس کا علاج کیا۔ زخم کسی قدر ٹھیک ہو چکا تھا، مگر سلطان بیبرس کو مکمل صحتیابی کے لیے بھرپور آرام کی ضرورت تھی، جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ امیر فخر الدین لقمان نے سلطان بیبرس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر سلطان بیبرس نے اپنے معتمد خاص کو مسکراتے ہوئے مطمئن کر دیا۔ وہ لاجواب سا ہو کر کسرے جبل سے لوٹ آیا۔ 675 ہجری کے آخری ماہ میں سلطان بیبرس نے اپنے تئیں ارادہ باندھا کہ ایل خانی منگولوں کا خطرہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے۔
وہ لوگ پھر دوبارہ لوٹ کر زیادہ شدید حملہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں، ان کے قبضے سے تمام اسلامی مقبوضات چھڑا کر ان پر ثابت کر دیا جائے کہ اگر انہوں نے دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی۔ سلطان بیبس نے خزانے کا حال دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں جو کچھ موجود ہے وہ اتنی بڑی مہم کے لیے ناکافی ہے۔ مختلف سالاروں اور رفقا سے مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ جہاد کے مسارے پورے کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں، مدارس کے وظائف میں تخفیف کی جائے اور کچھ نئے خراج لگا کر لوگوں سے رقم جمع کی جائے۔ سلطان بیبس نے خلیفہ اسلام الحاکم بامر اللہ سے اس بارے میں بات چیت کی تو اس نے بھی اجازت دے دی۔ مدارس کا معاملہ چونکہ علماء دین سے وابستہ تھا، لہٰذا ان کا فتویٰ بے حد ضروری تھا۔ سلطان بیبس نے بلاد مصر کے علماء سے جواز کا فتویٰ لے کر مخصوص نئے خراج لگائے اور پھر اپنے رفقا کے ساتھ دمشق چلا آیا۔ وہاں بھی اس نے علماء کی جماعت کو بلوایا اور بلاد مصر کے علماء اور امیر المومنین کی اجازت کا ذکر کرتے ہوئے مصارف جہاد کے لیے نئے خراج کے جواز میں فتویٰ طلب کیا۔ کچھ علماء نے فتویٰ جاری کر دیا تو کچھ نے تعمیل سے کام لیا۔ امام یحییٰ بن اشرف محی الدین نوفدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی سربراہوردہ شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ شرح مسلم و بخاری میں ان کا بڑا نام تھا۔ ان کے پاس جب سلطان بیبس کا جواز فتویٰ پہنچا تو انہوں نے خود دمشق کے دربار کی راہ لی۔ سلطان بیبس کو جب ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ خود دروازے پر پہنچا اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امام نوفدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہمراہ دربار میں آئے اور ایک نشست سنبھال لی۔ سلطان بیبس نے وجہ آمد دریافت کی تو امام نوفدی نے سلطانی جواز کے فتوی کا ذکر کیا اور اسے رد کرتے ہوئے باقاعدہ اس کی مخالفت کی۔ سلطان بیبرس نے امام نوفدی سے فتویٰ کی تصدیق نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے مصارف جہاد کا سلطانی عذر تسلیم کرنے سے انکار کیا اور اسے خالصتاً ظلم سے تشبیہ دیتے ہوئے درست گوئی سے کام لیا۔ سلطان بیبرس نے تحمل سے تاتاری حالات بیان کیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ تصدیق فرما دے تاکہ جہاد کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، مگر امام نوفدی نے سختی سے فتویٰ رد کرتے ہوئے لگائے جانے والے تمام خراج کو غیر اسلامی قرار دیا۔ سلطان بیبرس امام نوفدی کی تند و تلخ انداز گفتگو سے واقف تھا، اس لیے اس نے نرمی اختیار کیے رکھی اور بار بار اپنے موقف کی دلیلیں پیش کرتا رہا۔ امام نوفدی سلطان بیبرس کے اصرار پر آپے سے باہر ہو گئے اور فرتتیش میں بولے، سلطان بیبرس، یاد کرو وہ وقت جب تم امیر بند کداری کے زرخرید غلام تھے اور ایک جبہ کے بھی مالک نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلطنت دی ہے اور تم اس قدر غلاموں اور کنیزوں کے مالک ہو جن کے ساز و سامان تک طلائی ہے۔ جب تک تم ان سے سارا مال و سامان فوجی ضرورت کے لیے نہ لے لو، میں غریب مسلمانوں سے مال لینے کا فتویٰ تیرے حق میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔ علامہ نوفدی، آپ بلا شبہ درست کہتے ہیں، میں وہی ہوں جسے امیر بند کداری نے دمشق کے بازار سے خریدا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ میری جیب میں ایک جبہ بھی نہیں تھا۔ میں نے دن رات ایک کرتے ہوئے کڑی محنت کی اور اپنے آقاؤں کی ہر طرح سے خدمت و تواضع کی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خلوص کے انعام میں مجھے آزادی بخشی۔ یہ سلطنت میری خواہش نہیں تھی، مجھے فارس الدین اکتائی نے پکڑ کر تخت پر بٹھا دیا۔ مارکہ عین جالوت میں میں نے اپنا نام کمانے کے لیے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں مسلمانوں کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا جو سیلاب کی مانند سب کچھ اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا مصر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ بغداد تباہ ہو گیا، بلاد شام کھنڈر بنا دیا گیا، بلاد فلسطین اور لبنان صلیبی مقبوضات میں چلے گئے۔ ایک ایسے وقت میں جب دین کی روشنی معدوم ہو رہی تھی، علم دریائے فرات کی نظر کیا جا چکا تھا، میں نے آگے بڑھ کر ان چراغوں میں اپنا خون پسینہ ڈال کر انہیں بجھنے سے بچایا۔ بلاد مصر سے لے کر بلاد عراق تک جگہ جگہ مدارس تعمیر کرائے، علم کی روشنی کو ہر گھر تک پہنچانے کی کوششیں کی، بھاری وظائف دے کر لوگوں کو درس و تدریس کی جانب راغب و مائل کیا،
تاکہ لوگ تاتاری عتاب کے خوف میں بے علم نہ رہ جائیں۔ رعیت کی خدمت میں اپنی ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی، اور آج اپنے لیے نہیں بلکہ اسی رعیت کے محفوظ مستقبل کے لیے میں کچھ حصہ ان کے مال میں سے لینے کا اقدام اٹھا رہا ہوں تو آپ اسے رد کرتے ہیں۔ سلطان بیبرس، شاید تمہیں عاقبت کے بجائے دنیا میں ہی اجر لینے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ یہ گمراہی کی علامت ہے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کم از کم تمہیں یہ اجر غریب مسلمانوں سے حاصل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ علامہ نووی، آپ شاید بھول رہے ہو کہ میں مسلمانوں کا سلطان بھی ہوں۔ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر جملہ حکم کی حیثیت رکھتا ہے، مگر میں علماء و فضلاء کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں اور انہیں ہمیشہ سے امور جہانبانی میں برابر شریک رکھتا آیا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو بھی مجھے کوئی غلط نہ کہتا، مگر میں نے ہمیشہ شاعر اسلامی کی حفاظت کی ہے اور مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کو زیادہ مقدم سمجھا ہے۔ سلطان بیبرس کے لہجے سے ناگواری جھلکنے لگی۔ سلطان بیبرس، تمہارے لہجے میں تکبر جھلکنے لگا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور ایسی بات منہ سے نہ نکالو جو مالک کائنات کو ناگوار گزرے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سلطانی کا رعب مجھ پر چل جائے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں موت کو قبول کر سکتا ہوں مگر کسی غلط جواز کے لیے فتویٰ جاری نہیں کر سکتا۔ امان نووی کے لہجے میں درستی شدت اختیار کر چکی تھی۔ سلطان بیبرس مسلسل نرم روی اختیار کیے ہوئے تھا۔ امام نووی کی ضد پر وہ کبیدہ خاطر ہو گیا اور اس نے فتویٰ کی تصدیق نہ کرنے کی صورت میں انہیں دمشق چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امام نووی سلطانی حکم پر بگڑ گئے اور اسی وقت دربار سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ تمام سامان سمیٹ کر انہوں نے اپنے آبائی وطن نووا کی راہ لی۔ امام نووی کا دمشق بدر کیا جانا علماء کے حلقے کو بے حد شاک گزرا۔ وہ ایک وفد کی صورت میں سلطان بیبرس کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ امام نووی علماء حق کی شان ہے۔ تمام شامی علماء انہیں اپنا سردار مانتے ہیں۔ دمشق میں ان کی موجودگی باعث فخر و سعادت سمجھی جاتی ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں دمشق میں تاریکی پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سلطان اپنے حکم پر نظر ثانی کرے تو یہ علماء کے لیے باعث فخر ہوگا۔ علماء کے وفد نے کچھ ایسے پیرائے میں اپنا مدعا بیان کیا کہ سلطان بیبرس اپنے تئیں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ امام نووی کی عدم موجودگی کا اسے بھی شدت سے احساس تھا۔ اس نے انتہائی رقت کے عالم میں اپنا حکم منسوخ کیا اور وفد کو اجازت دی کہ وہ امام نووی کو اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس دمشق لے آئیں۔ علماء کا وفد امام نووی کی خدمت میں پہنچا اور انہیں سلطان بیبرس کی خواہش کے بارے میں بتایا تو انہوں نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ علماء کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ وہ غصہ ترک کر کے دمشق لوٹ آئیں، مگر ان کے لب و لہجے میں سلطان بیبرس کے لیے سخت نفرت دکھائی دی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ سلطان بیبرس کی زندگی میں کبھی بھی دمشق نہیں جاؤں گا۔ علماء کا وفد مایوسی کے عالم میں دمشق لوٹ آیا۔ سلطان بیبرس کو جب امام نووی کے جواب سے مطلع کیا گیا تو وہ شدت غم سے رو دیا۔ اس نے وفد سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی خود امام نووی کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں منا کر دمشق واپس لائے گا۔ اسی شام سلطان بیبرس کو شدید بخار ہو گیا۔ طبیبوں نے سلطان بیبرس کی حالت دیکھتے ہوئے بتایا کہ عدم توجہ کے باعث زخم کافی خراب ہو چکا ہے اور یہ بخار بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ طبیبوں نے ہر ممکنہ علاج کیا مگر اس زخم پر کسی علاج نے کارگر نہیں ہونا تھا۔ 27 محرم 676 ہجری کو تاریخ اسلام کے اس بطل جلیل نے 57 برس کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان بیبرس کی وفات کا اعلان ہوتے ہی تمام بلاد اسلامیہ میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے ہر دل عزیز سلطان کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور سڑکوں پر دیوانہ وار روتے رہے۔ دمشق کو ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہوا، اس نے تاریخ کے ایک اور بڑے مجاہد اسلام کے جست خاکی کو اپنی خاک میں جذب کر لیا۔ اس سے پہلے یہ شہر سلطان نور الدین محمود زنگی اور مجاہد کبیر سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی کا مدفن بننے کا اعزاز حاصل کر چکا تھا۔
قدرت کا اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام کی ان تینوں شخصیتوں نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ صلیبی جنگجوؤں کے خلاف مارکہ آرائیوں میں بسر کیا، اور تینوں نے دمشق پہنچ کر سفر آخرت اختیار کیا اور پھر یہیں آسودہ خاک ہوئیں۔ سلطان بیبس تاریخ عالم کے شجاع ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا، جو صحیح معنوں میں اس شعر کا مصداق تھا، وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے۔ وہ دن گلوگوش کی زندگی کا سب سے اہم دن ثابت ہوا جب اسے بوڑھے خادم نے یہ اطلاع دی کہ بوڑھا نور الدین مر گیا اور اس کا بیٹا طویل عرصے کے بعد واپس لوٹ آیا ہے۔ متی الدین کی واپسی کا سن کر گلوگوش کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ بوڑھا خادم گلوگوش کے چہرے پر مسرت کی کلیاں پھوٹتے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ تو پہلے ہی دن سے اسی لمحے کا منتظر تھا کہ گلوگوش کی اداس زندگی میں بھی بہار کے رنگ دیکھے۔ کنائی خان کی دوسری اولاد اپنے گھر بار میں مشغول تھی، صرف گلوگوش ہی تنہا رہ گئی تھی۔ متی الدین کے ساتھ اس کی وابستگی بوڑھے خادم سے پوشیدہ نہیں تھی، اسی لیے اس نے گلوگوش کو محبت بھرے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اب متی الدین کا ہاتھ پکڑنے میں تعمل نہ کرے، کیونکہ اب کوئی ایسا باقی نہیں رہا تھا جسے ان کے رشتے پر کوئی اعتراض ہوتا۔ گلوگوش نے کافی سوچ بچار کے بعد بوڑھے خادم کو کہا کہ وہ متی الدین کو اس کے بارے میں آگاہ کر کے اس کا عندیہ لے لے کہ وہ اب کیا چاہتا ہے، کیا وہ اب بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کسی زمانے میں اس کے لبوں پر مچلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ بوڑھا خادم گلوگوش کی آمادگی پر برق کی مانند متی الدین کے پاس جا پہنچا۔ متی الدین تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے پہچان گیا۔ یہ وہ غلام تھا جس نے اسے گلوگوش کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ قبیلہ سرغر میں قید ہے۔ متی الدین نے بلا تاخیر اس سے گلوگوش کے بارے میں دریافت کیا تو بوڑھا خادم سمجھ گیا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ اس نے گلوگوش کے بارے میں مختصراً بتاتے ہوئے اس کا سوال اس کے سامنے دہرایا۔ متی الدین نے بے خودی کے عالم میں بوڑھے خادم کو کہا کہ اس بات کا جواب وہ خود گلوگوش کو دینا چاہتا ہے۔ بوڑھے خادم نے اسے فی الوقت صبر کی تلقین کرتے ہوئے واپسی اختیار کی اور گلوگوش کو اس کی کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ گلوگوش متی الدین کی وارفتگی کا حال سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کئی دن تک وہ خاموشی سے اس بارے میں غور و فکر کرتی رہی۔ یہ حقیقت تھی کہ اب فیصلے کا اختیار اسی کے پاس تھا، کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا موجود نہیں تھا۔ گلوگوش کا ذہن بار بار ماضی کی جانب بھٹک جاتا، تلخ ماضی کی یاد اسے بے چین کر دیتی تھی۔ ایک شام اس نے اپنے بوڑھے خادم کو کہا کہ وہ متی الدین کو بلا لائے اور وہ اس سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ بوڑھا خادم فوراً متی الدین کے پاس پہنچا جو فراق کے عالم میں دیوانہ بنا بیٹھا تھا۔ فناجو خان کو جب سے گلوگوش کے بارے میں پتہ لگا تھا، جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ گلوگوش فدائیوں کے ساتھ رہی تھی اور جہاں تک وہ جانتا تھا فدائیوں کا مذہب اسلام ہرگز نہیں تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں متی الدین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ فدائیہ کے ساتھ محبت کرنا مناسب بات نہیں ہے، مگر متی الدین نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ وہ گلوگوش کو فدائیہ تسلیم کرنے پر قطعی تیار نہیں تھا۔ متی الدین انتظار کی گھڑیاں گزارنے کے بعد گلوگوش سے ملاقات کے لیے بوڑھے خادم کے ساتھ روانہ ہوا۔ بوڑھا خادم اسے گھر لایا اور ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گلوگوش اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے وہی تاتاری لباس زیب تن کر رکھا تھا جو وہ محبت کے دنوں میں پہنا کرتی تھی۔ متی الدین کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ بے قرار سا ہو گیا۔ دونوں کئی لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ متی الدین کے چہرے پر محبت کے دریا موجزن تھے، جبکہ گلوگوش اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مشغول تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں واقعی تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ متی الدین چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا۔ گلوگوش کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب موت سامنے ہوتی ہے تو اچھے بلوں کی بصارت دھوکہ دے جاتی ہے۔ گلوگوش کا لہجہ بڑا کاٹدار تھا۔ متی الدین اس کے منہ سے غیر متوقع جملہ سن کر چونک پڑا۔ اسی لمحے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کی نظریں اپنے سراپے کی طرف اٹھیں تو خوف کی سرد لہر نے اس کا ذہن منجمد کر ڈالا۔
گلوگوش کے تیز خنجر نے اس کے پیٹ کا کافی حصہ ادھیڑ ڈالا تھا۔ پیٹ سے جیسے خون کی ندی بہ نکلی تھی۔ متی الدین کی آنکھوں میں کرب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہ کرب اس گھاؤ کا نہیں تھا جو گلوگوش نے اسے تحفتاً دیا تھا، بلکہ اس بے وفائی کا تھا جو اس کے حصے میں آئی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں سید احمد البدری کا جملہ گونجا اور اسے اب سمجھ آ گیا کہ تیسرا چکر کیا تھا۔ سرائے سے باہر نکلنے والا ہر قدم چکر کا آغاز تھا اور واپسی اس چکر کی تکمیل۔ متی الدین کو گلوگوش کی حرکت پر دلی صدمہ پہنچا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اس کرب کو برداشت نہ کر پایا اور اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے جیتا جاگتا شخص بے جان گٹھڑی کی طرح زمین پر پڑا تھا، جبکہ گلوگوش سپاٹ نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اسی لمحے بوڑھا خادم کمرے میں داخل ہوا۔ متی الدین کی لاش کو دیکھ کر اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ اس نے دکھ بھری نگاہوں سے گلوگوش کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دی کہ گلوگوش، تم نے اپنے ماضی کو بھلانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ گلوگوش بوڑھے خادم سے بے خبر خاموش کھڑی متی الدین کو دیکھتی رہی۔ بوڑھا خادم مزید کسی اور کو موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر کوتوالی میں جا کر خبر کی۔ کوتوال شہر اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا آیا۔ گلوگوش کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اپنی گرفتاری میں کوئی مدافعت نہیں کی۔ وہ متی الدین کے قتل کے بعد سکتے میں مبتلا ہو چکی تھی، ایک ایسے سکتے میں جس سے صرف موت ہی اسے نجات دلا سکتی تھی۔